وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے جو باتیں ارشاد فرمائی تعویذ کے سلسلے میں، ذرا ایک میری طرف سے ایک کامنٹ ہے۔ ہمارے پاس اسلامی تعویذ بھی ہوتی ہے، اور اسلامی تعویذ میں کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ حلال، اور سب سے عام جو ہے گھروں کے باہر یا بعض گھروں کے اندر بھی، بعض گاڑیوں پہ بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ لگا دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے محفوظ ہو گئے نظر سے۔ آپ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تعویذ لکھنے والی جتنی بھی ہیں یہ سب منع، جیسے اسی کیٹیگری کی ہیں۔ تو لہذا بہت سارے دیندار لوگ، اہل حدیث لوگ، صحیح منہج والے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اپنے گاڑیوں میں، اپنے کار کے پیچھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لگایا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، پڑھنے کے صبح شام کے اذکار پڑھیے، انشاءاللہ اس سے خیر و برکت ہے۔ بہرحال بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حاضرین محترم، بزرگ عزیزو، معزز خواتین، محترم علماء کرام، موضوع آپ کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ عظمت صحابہ کی شان۔ در حقیقت یہ موضوع ایسا ہے جو ایک آدھے گھنٹے کے اندر مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے یہ بہت تو نہیں ہے، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے جو اہم ترین نکات ہیں صحابہ کے سلسلے میں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں، تاکہ صحابہ کی عظمت کا ہمیں پتہ ہو۔ در حقیقت صحابہ وہ نفوس ہیں جن کی عظمت کو فرش والوں نے بلند نہیں کیا، عرش والے نے بلند کی۔ رب کریم نے ان کی صفات، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کی قربانیاں، ان کا جہاد، ان کی ہجرتیں، نبی کے لیے ان کی نصرتیں، اس دین کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیتوں میں اپنے قرآن پاک میں بیان کیا، اور ان کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین مرتبہ انہی کا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے انسانوں کے اندر یا مخلوق کے اندر عظمت والی مخلوق انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا درجہ اگر دیا گیا ہے تو ان صحابہ کا دیا گیا، اور یہ صحابہ جن کو اللہ نے چنا، خود صحابی بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے، اور بھی جو ہے بعض محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی پیروی کرنا چاہے، کسی کو فالو کرنا چاہے تو وہ ان کی کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، کون ہیں، کن کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، یہ محمد کے صحابہ ہیں۔ جن کی خصوصیات کیا ہیں؟ 5 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ترین، ان سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی، ان سے بڑھ کر مقام والا کوئی نہیں ہے، انبیاء کو چھوڑ کر۔ اس امت کی سب سے افضل ترین جو ہے جماعت۔ نمبر 2، ابرھا قلوبا، دل کے اعتبار سے سب سے نیک دل ان کے ہیں، تقوی والے دل، اللہ سے ڈرنے والے دل ہیں ان کے دل، ان کے دلوں کی انہوں نے یہ حالت بیان کی کہ سب سے پاکیزہ دل ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور بڑی گہرائی اور گہرائی کا علم ہے، کیونکہ یہ علم انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ نبی علیہ السلام سے حاصل کیا، براہ راست حاصل کیا۔ تو
تو سب سے زیادہ گہرائی والا علم ان کو اللہ نے دیا ہے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور چوتھی بات کیا ہے؟ تکلفات کے اعتبار سے، بناوٹی چیزوں کے اعتبار سے بہت ہی دور ہیں لوگ، بہت کم ہیں ان کے اندر. جو چیز اللہ کے رسول سے مل گئی وہیں پر رک گئے، جو چیز اللہ کی طرف سے آ گئی وہیں پر رک گئے، اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ان کے اندر نہیں. اور نمبر 5، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی و اقامت دینی، فرمایا کہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اختیار کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے. تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو ان کے فضل کو پہچانو، جانو. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے جو کچھ بھی آثار ہیں، ان کی طرف سے جو چیزیں میں ملی ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کی جو ہے ان کو جانو، ان کے پیروی کرو. اور پھر فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، اور جتنا کچھ ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی طرف سے ملا ہوا یہ دین، اس کو تم پکڑ لو، اس کی طرف تو آ جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ ہدایت پر تھے، تو لہذا ان کی پیروی. تو یہ مختصراً جو تعریف جو انہوں نے کی ہے صحابہ کے بارے میں، بڑی جامع تعریف ہے صحابہ کے سلسلے میں. جیسے میں نے کہا، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ صحابی ہے کون، کس کو ہم صحابی کہتے ہیں. صحابی کے سلسلے میں علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو تعریف ذکر کی وہ جامع تعریف ہے، جس کو بہت سارے علماء نے اس کو اختیار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کرے. ملاقات تو کئی لوگوں نے کی، ابو لہب ابو جہل بھی ساتھی تھا لیکن بے ایمان تھا. تو حالت ایمان میں ملاقات کرے اور پھر مرتے وقت وہ حالت ایمان پر رہا ہو، کیونکہ کچھ وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور نکل گئے، اور کچھ وہ بھی بعض کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایمان لائے پھر مرتد ہوئے پھر ایمان لے کر آ گئے. اب یہ صحابی تو مرتے وقت وہ حالت ایمان پر باقی رہیں. تو یہ وہ ہے جو جن کو صحابی کہا گیا، ان کی اس کی جمع پلورل کیا ہے؟ صحابہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اختیار کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا پوری مخلوق کے اندر، جو مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کی. انبیاء کے بعد ان کا درجہ، انبیاء کے بعد ان کا درجہ. تو ان کے درجات کو ہمیں پہچاننا ہے. اور دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا ہم کہیں گے تو یہ ہم امت اسلامیہ کی جان ہے. اگر اس جان کو ہٹا دیا گیا تو پھر یہ امت بیکار ہے. اور شیعوں نے یہی کام کیا، رافضیوں نے یہی کام کیا. عبداللہ بن سبا یہودی کے چیلے، جہاں سے یہ رافضے شروع ہوئی، جن کو تفصیل چاہیے میرا پچھلا خطبہ اور اس کے پہلے والا خطبہ ذرا سن لیں، یہ دو خطبے بھی انہی کے سلسلے میں رہے. اس نے جو اہم ترین کام یہی کیا کہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا قرآن کو نہ مانو، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو نہ مانو. اس نے جو اہم ترین کام کیا کہ صحابہ کی شان کو اس نے کم کر دیا، صحابہ پر الزامات لگا دیے، صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا. اور صحابہ جب کافر ہو گئے تو کافر سے کیا آپ دین لیں گے؟ یہ کیا رول ماڈل بنیں گے آپ کے لیے؟ یہ کیا ان کی پیروی آپ کریں گے؟ جس کافر ہے پورے صحابہ کافر، 3 یا 4 کو انہوں نے الگ کیا، وہ بھی اپنی مصلحت کے اعتبار سے، باقی سب کافر. اب کفار سے دین کہاں سے ملے؟ تو کہا کہ ہمارے ائمہ ہیں جی، 12 امامی وہ نقشہ انہوں نے قائم کیا. یہ 12 امام ہے، معصوم الخطا، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اب ان سے لو دین، نیا دین قائم ہو گئے. صحابہ ہٹ گئے درمیان سے، صحابہ پورے کافر بن گئے. یہی وہ اصل کام انہوں نے کیا امت کے اس بٹوارے کا، دین کو بدل کر رکھ دینے کا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صحابہ کی عظمت کو ہم جانیں،
تاکہ ان شیعت کی اس چکر میں ان کے اس مکروہ جال کے اندر ہم سادہ لوگ مسلمان نہ پھنسیں. خاص طور ہمارے بہت سارے نوجوان ان کے نعروں سے متاثر ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہیں. در حقیقت ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے جو شیطان بھی نہیں کر سکا. اللہ رحم فرمائے. ذرا ان کی چال کو سمجھیے. صحابہ کی عظمت اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر ہے تو اس دین سے محبت میں بھی ملے گی، کیونکہ ان کی عظمتوں کو اللہ نے بلند کیا. ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں تقریباً 12 پوائنٹس، اگر وقت اجازت دے تو میں کر دوں گا، ورنہ جتنے رہ گئے جو سن لیا، جو اللہ کی توفیق سے جو مل گئے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ شاگردان رسول ہیں، نبی کے اسٹوڈنٹس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست یہ لوگ وہ ہیں جن سے دین انہوں نے حاصل کیا. ایکس وائی زیڈ نہیں ہے، ادھر سے نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے سے نہیں ہے، کسی عالم کے ذریعے سے نہیں ہے، کسی فلاں علامہ کے ذریعے سے نہیں. صاحب وحی کے سامنے زانوئے انہوں نے اپنے زانوں کو طے کیا، انہوں نے جو ہے علم کو حاصل کیا براہ راست. تو کوئی درمیان کے اندر گمراہی والی بات آ ہی نہیں سکتی. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ اس سے حاصل کیا جس پر وحی کا نزول ہوا. یہ پہلی خصوصیت، اور یہ خصوصیت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کا کوئی فرد اس خصوصیت میں داخل نہیں ہو سکتا. کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا جو ولی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو جائے، یہ خصوصیت ان کے لیے خاص ہو گئی. نبی کی صحبت، نبی سے دین کا براہ راست حاصل کرنا، یہ وہ عظمت ہے جو دنیا کے سب سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو تو کیا اس کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ سب سے بڑی خصوصیت. دوسری خصوصیت، ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ نبوی تربیت میں تھے. اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائے، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے اعمال کی، ان کے اقوال کی، ان کے جو خلوتوں کی، ان کے جلوتوں کی، ان کی تجارتوں کی، ہر چیز میں رسول اللہ کی تربیت رہی. بازاروں میں اللہ کے رسول جاتے تھے، کچھ بھی غلطی بتاتے، بھئی غلطی ہے. فیصلے آپ کے پاس آتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ صحیح، یہ غلط ہے. ان کی زندگیوں کا حال اللہ کے رسول کے سامنے تھا، بتاتے کہ کیا صحیح کیا غلط. ان کی تلاوتوں کی تصحیح ہوتی تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، احادیث سنائے جاتے تھے، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارا جاتا تھا. ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 24/7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھے. یہ نگرانی کا شرف کسی کو نہیں ملا. یہ زیر تربیت نبوی، یہ وہ نفوس جو اٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اس دین کی 30 خصوصیت کے ان دین کو پھیلانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دی، ان کے اوپر ڈال. اللہ تعالیٰ نے بعثت، نبوت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کیا، بھیجا، اور قوموں کو ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بعثت کی. تو اس وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ کی دوہری بعثتیں، ہر نبی کی بعثت ایک ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری. ایک بعثت کیا ہے کہ آپ نبی بن کر آئے، دوسری بعثت کیا ہے کہ آپ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تمام امتوں کے لیے تاکہ اللہ کے رسول کا یہ دین پہنچائے. یہ خصوصیت کسی اور نبی کو نہیں ملی. تو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. اور اسی وجہ اعتبار سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ، سب سے بہتر، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے جو میرے زمانے کے میرے اصحاب ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اصحاب، اس کے بعد ان کے اصحاب، تابعین تبع تابعین کا سلسلہ. یہ 3 جو خیر القرون ہے. اور چوتھی خصوصیت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ میں کیا آتا ہے، انسان جو کچھ سوچے سب آ جاتا ہے. سب کچھ، چاہے ان کا مال ہو، چاہے ان کا اولاد ہو، ان کے ازواج ہو، ان کی تجارتیں ہوں، ان کی ملکیتیں ہوں، ان کے گھر ہوں، جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ سب کچھ انہوں نے اس دین کی خاطر اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ہوا نہیں ہوا؟ بڑی حیثیتیں.
پڑھیے صحابہ کی حالات، کیا پتہ چلتا کسی بھی معاملے میں یہ قربانیاں، یہ ایثار کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول زبانی حکم تو کیا، صرف ایک آنکھوں کا اشارہ، جسے ہم کہتے ہیں ابرو کا اشارہ ہے، ایک ابرو کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو لا کر نچھاور کر دیا. کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن واقعات کی بھرمار ہے. یہ قربانیاں ان کی ہیں. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اللہ نے خود شہادت دی ان کے بارے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، اس وعدوں کو انہوں نے سچ کر دکھایا، پورا کر دکھایا. اللہ نے سورۃ الحشر میں فرمایا اولئک هم الصادقون. اپنی صحبت سے، صحبت جیسی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں جیسے تھیلی، جیسے دوست ویسے وہ انسان، جیسے روح ویسے فرشتے بھی بولتے ہیں لوگ. تو دوستوں کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے انسان کی اچھائی یا برائی لوگوں کے درمیان میں واضح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ کر دیکھیے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. بے اللہ کے رسول ہیں تو ان کی عظمت، رسول اللہ کی صفات بیان کرنی ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتاتے ہوئے رسول اللہ کے صحبت میں کون ہے، آپ کے اصحاب کون ہیں، اللہ نے ان کی صفات کو گنوایا. یہ کتنی بڑی عظمت ہے. رسول اللہ کی رسالت کی صداقت کے لیے اللہ نے پیش کیا آپ کے صحابہ کو. اب آگے کی آیت پڑھیے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ کے رسول ہے. تو پھر ذرا دیکھو ان کے ساتھ کون ہیں، سچوں کے ساتھ سچے ہوتے ہیں. ذرا دیکھو یہ کون اصحاب ہے جو ان کے ساتھ میں ہیں. فرمایا والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے اصحاب ہیں. ذرا صفات تو دیکھو. اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں. دوسری صفت رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفقت والے ہیں. لیکن جب اللہ کی راہ میں آگے آ جاتے ہیں، اللہ کے دشمن کے سامنے آ جاتے ہیں تو اتنی شدت کے ساتھ، اتنی ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہیں کہ وہاں سے بھاگنا تو درکنار، سوچ بھی نہیں آ سکتی. بڑے سخت ہوتے ہیں کفار کے مقابلے میں. رحماء بینہم. پھر تیسری صفت تراہم رکعا سجدا، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، عبادت گزار ہیں. پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خواہاں ہیں. ہمیشہ اس بات کا انہیں خیال رہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. یہ دل کی حالت ہے. میں کتنا بھی نیک کیوں نہ ہوں، بظاہر ہو سکتا ہوں لیکن اندر سے نہیں. اندر کی حالت گواہی کون دے؟ وہ رب دے جو جانتا ہے دلوں کی حالت. رب گواہی دے رہا ہے یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ من ربهم ورضوانا. یہی الفاظ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں. رب سے یہ لوگ فضل مانگتے ہیں، فضل کی متلاشی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضامندی ان پر اتر جائے، رب راضی ہو جائے. اور یہ رب کا راضی ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی نعمتوں میں سب سے اونچی ہے اور جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے اونچی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنتی جو جنت میں پہنچ جائیں گے تو سب اپنی جگہ مستیوں میں مگن، ہنسی خوشی، سب نعمتیں مل گئی، جنتی ہو گئے الحمدللہ. اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی تسبیح مگن ہوں گے، اپنی جو ہے مستیوں میں مگن رہیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش باش. تو اللہ فرمائے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا پورا کر دیا. یا رب کر دیا، بہت کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اللہ فرمائیں کہ ایک اور چیز باقی ہے جو ابھی میں نے تم کو نہیں دی. جنتی کہیں گے اللہ جتنا کچھ تو دے دیا، اور کیا باقی ہے؟ اور کچھ باقی ہے؟ سب کچھ تو دے دیا. کہا کہ نہیں، ایک اور باقی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا. میں تم پر اپنی رضامندی کو رکھتا ہوں، تمہارے درمیان میری رضامندی ہوگی، میری خوشنودی ہوگی، میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو ملے گی، سب سے آخری نعمت
صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے دنیا میں گواہی دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی رضامندی کے متلاشی ہیں، جو رب کی رضامندی کے متلاشی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ آگے سرٹیفائی بھی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو. دو سرٹیفکیٹ ملے، دو ملی، ایک نہیں. ایک تو اللہ ان سے راضی ہوا، یہ غیب کی خبر ہے، غیب کی خبریں. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ خوش ہے ان سے، اور وہ بھی اللہ سے خوش ہیں. اب یہ سرٹیفکیٹ، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کیا وقتی تھی یا ہمیشہ کے لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ صرف نبی جب تک موجود تھے، اللہ نے نبی کو موجود رکھا، اس وقت تک یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیٹیگری میں تھے، یا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا؟ قرآن اللہ نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. قرآن معجزہ اللہ کی حفاظت میں، تو یہ محفوظ قرآن کے اندر محفوظ آیت اللہ نے قیامت تک نازل کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے صحابہ کے اختلافات ہوں گے، اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد یہ مسائل پیش آئیں گے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جنگیں ہوں گی. جو کچھ بھی ہوا اللہ کے علم میں تھا نہیں تھا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نازل کر دیا کہ راضی ہوں، ان کے تمام اعمال سے میں راضی ہوں، ان کی غلطیوں کو میں نے معاف کیا. جو غلطیاں ہوئی، جنگ احد میں غلطی ہوئی، فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، ہم نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا ان کی غلطیوں کو. درگزر کرنے کے بعد ہی تو رضامندی آتی ہے، معاف کرنے کے بعد ہی تو بندہ کسی سے راضی ہوتا ہے. معافی نہیں کیا، دلوں کے اندر ہم کچھ رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ راضی ہوں. جی کہاں سے راضی ہوں؟ خوش بندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل صاف ہو جائے، جب معافی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. ان کی آنے والے جو چیزیں ہیں، جو کچھ تھا اللہ کے علم میں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے سرٹیفائی کر دیا کہ ان کو میں نے معاف بھی کر دیا، ان سے راضی بھی ہو گیا. دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے جو ہے یہ عظیم شخصیت ہے، نوبل پرائز ان کو ملا. بھائی نوبل پرائز کسی کو ایک کافر کے ذریعے سے مل جاتا ہے تو اتنا مسلمان خوش ہو رہا ہے. سب سے زیادہ نوبلسٹ پرائز یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اس پر اتر جائے، اللہ سرٹیفائی کر دے کہ میں اس سے راضی ہو گئی. اس سے بڑھ کر کوئی نوبلسٹ پرائز ہے؟ سوچیں ذرا. کائنات کے سب سے نوبلسٹ پرائز ان کو دیے گئے ہیں، اللہ کی جانب سے سرٹیفکیشن دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے ان کی ٹانگیں کھینچنے میں تھکتے نہیں. ان پر جو ہے الزامات کی بھرمار، ان کے خلاف بکواس، ان کے خلاف جو ایسی باتیں جو انسان اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا، ویسے بات ان صحابہ کے لوگ کرتے ہیں. شرم کرے تو. اللہ تعالیٰ کی سرٹیفکیشن قیامت تک کے لیے باقی رہے گی. اللہ کرنا چاہتے تو قرآن میں نازل نہیں کرتے اس چیز کو، کیونکہ صحابہ ان کی بعض کی غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل نہیں کرتے. ہاں بھائی اس وقت ہو گیا مر، لیکن اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن محفوظ رہے گا، قیامت تک کے لیے سرٹیفکیشن محفوظ رہے گی، قیامت تک کے لیے یہ بات قائم رہے گی کہ اللہ ان سے راضی ہے. جس سے رب راضی ہو گیا، پھر بندوں کو کیا حق ملتا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہوں؟ جن بندوں کی شان کو اللہ نے بلند کیا، عرش والے نے بلند کیا، تو فرش والوں کو کیا حق ملتا ہے کہ ان کی شان کو کم کریں؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ کس کھیت کی مولی ہیں آپ؟ کہاں سے یہ چیزیں جب آپ سوچتے ہیں؟ بندہ اپنے باپ کے خلاف، باپ غلطی بھی کرے تو باپ کے خلاف انسان سنتا ہے، بھپر جاتا ہے. یہ تو باپوں کے باپ ہیں، یہ تو امت کے سرخیل ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وہ عظمتیں دی ان کو. اور ان عظمتوں کی پامالی ہم جو بڑے آسانی سے کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ کیسے ایمان والے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی کہ ایمان کی نشانی کیا؟ ایمان اور ہدایت ان پر موقوف ہے. ہاں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
اگر لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لائے اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو پھر ہدایت پائیں۔ ہدایت کا معیار صحابہ کے ایمان پر موقوف کر دیا گیا۔ ایمان صحابہ کی طرح ہو تو پھر ہدایت ہے، منہج صحابہ ہو تو ہدایت ہے، عقیدے صحابہ ہو تو ہدایت ہے، ایمان صحابہ ہو تو ہدایت ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کو درمیان سے نکال ہی دیتے ہیں، نہیں جی وہ کافر ہیں، اللہ فرماتے ایمان ان پر موقوف ہے، یہ ایمان والے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ کافر ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر کہاں کے مسلمان تو کہاں کے دعوے چل رہے ہیں اپنے ایمان، اپنے مسلمان ہونے کے؟ سوچیں ذرا۔ تو ایمان کو اللہ نے موقوف کر دیا یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ زبان ان کی تھی۔ قرآن معجزہ ہے نا، ہم کو معلوم ہے قرآن معجزہ ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن معجزہ ہے جی، کیا معجزہ ہے جی؟ نہیں، اس کے اندر جو ہے فزیولوجی ہے، جیولوجی ہے، اسٹرانومی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، اب جو ہے پروف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹرانومی، جیولوجی، فزیولوجی، کیمسٹری سب جو ہے صحابہ کو معلوم تھی کیا؟ صحابہ کو معلوم تھی؟ وہ زمانے میں تھی یہ سب چیزیں، یہ سائنس اس زمانے میں تھی۔ اب آپ پروف کر کے بتا رہے ہیں کہ جو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو قرآن معجزہ ہے۔ ایک پلس پوائنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اصل معجزہ یہ نہیں ہے۔ اصل معجزہ جو چیلنج ہوا صحابہ کے سامنے، اس وقت کے عرب لوگوں کے سامنے، وہ زبان کا معجزہ تھا۔ تو زبان دانی میں یہ لوگ سب سے آگے تھے، اللہ کے رسول کے براہ راست شاگرد تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، کون سی آیت ناسخ ہوئی، کون سی آیت منسوخ ہوئی، کون سا حکم کب آیا، کون سا حکم جو ہے کس پر عمل جو ہے اللہ کے رسول نے کینسل کر دیا، سب باتیں جو ان کے سامنے موجود تھیں۔ تو معیار یہ ہے، دین کو حاصل کرنے کا معیار یہ ہے۔ اور نمبر 7، ان کے بارے میں لگ پشائی کرنے والے منافقین ہیں، ان کے بارے میں کچھ اول فول بکنے والے منافقین ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہتے کیا یہ بیوقوف جس طرح ایمان لائے اس طرح ہم ایمان لائیں؟ تو اللہ نے فرمایا الا انهم هم السفهاء، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں جو صحابہ کو چھوڑ کر اپنی منمانی کر رہے ہیں، جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ تو جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے وہ بیوقوف ہے، اپنی منمانی کرنے والا۔ اور پھر نمبر 8، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس میں ان صحابہ کے منہج کو چھوڑنے والا در حقیقت گمراہ۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اختلاف ان صحابہ سے جو انسان کرے، کیونکہ یہاں پر سبیل المؤمنین سے صحابہ کا منہج ہے، علماء مفسرین جو اس بات کا ذکر کیے ہیں، صحابہ کے منہج کو جو چھوڑ دے وہ در حقیقت رسول سے اختلاف کرنے والا، رسول کا مخالف ہے۔ تو لہذا ان کے منہج کو پکڑ کر آگے چلنا یہ ہدایت کی راہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ صحابہ کے ذکر کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر عزت و شرف عطا کریں گے اس نبی کو، اس کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو اللہ ذلتوں سے، رسوائیوں سے بچائیں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر عزت کا بہترین مقام انہیں عطا فرمائیں گے، ہر ذلت و رسوائی سے اللہ بچائیں گے۔ اور نمبر 10 اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ ایمان کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، ہماری زبان کرتی ہے ایمان کا دعویٰ، لیکن کیا اللہ نے سرٹیفائی کیا کسی کے لیے کہ ان کے اندر ایمان کو ہم نے لکھا ہے، ایمان موجود ہے ان کے اندر؟ اصل مومنین قرآن کے اندر جہاں بھی مومنین کا ذکر ہے کون ہے؟ ہمارا آپ تو تھے ہی نہیں۔ اصل مومنین تو وہی، انہی کا تو ذکر ہے پورے قرآن کے اندر۔ ایمان کے صرف ان کے دعوے نہیں تھے، رب کی شہادتیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتب فی قلوبہم ایمان وایدہم بروح من، اللہ تعالیٰ پھر روح القدس کے ذریعے سے ان کی اللہ نے مدد بھی کی ہے۔ تو لہذا احادیث کے اندر بھی صحابہ کی عظمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور
اللہ کے رسول کی محبت کو آپ نے مربوط کر دیا صحابہ کی محبت سے، ان کے بغض کو، ان سے نفرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفرت کے مترادف قرار دیا۔ ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو منہ میں آیا نہ بکو، ان کے خلاف اپنے دماغوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر غلط باتیں نہ لاؤ، ان کی عظمتیں ہیں اپنی جگہ۔ فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد جو تم ان کو جو ہے نشان نہ بتلاؤ، نشان نہ بناؤ، ان کے اوپر جو ہے کچھ نہ ایسی باتیں نہ کسو، ایسی باتیں نہ بولو جو ان کو تکلیف دیں، جو ان کی شان کے خلاف ہوں۔ فرمایا فمن احبہم، یاد رکھیں جو ان کو پسند کرے، جو ان کو چاہے، جو ان سے محبت کرے، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے جو ان کو پسند کرنا، ان سے محبت رکھنا میری محبت ہے، مجھ سے محبت رکھنے کے برابر ہے۔ فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے نفرت کرے وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ان سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت صحابہ کی محبت، صحابہ سے محبت اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ صحابہ سے اگر کوئی نفرت کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ کے رسول سے نفرت کر رہا ہے۔ جو اللہ کے رسول سے نفرت کرے وہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور حدیث میں فرمایا جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ کیوں؟ ان کا مرتبہ کیا ہے پتہ ہے؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں کا کوئی آدمی احد کا پہاڑ چھوٹا سا نہیں ہے، بڑا پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، دیکھنے کے چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا پہاڑ ہے، جو احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تم میں کا کوئی آدمی سونا خرچ کرے اللہ کے راہ میں، احد کے پہاڑ کوئی کر نہیں سکتا، اگر کر بھی دیا تو فرمایا انہوں نے جو ایک مد یا آدھا مد کہتے ہیں کہ یہ دو ہاتھ ہے نا، یہ دو ہاتھ یہ مل کر آپ اس کے اندر کچھ اناج اٹھا لیں، چاول اٹھا لیں، یہ ایک مد ہے، 4 مد کا ایک سا ہے، یا آدھا مد کیا ہے؟ ایک ہاتھ۔ فرمایا کہ ایک مد، یہ 2 ہاتھ یا ایک ہاتھ بھی اگر انہوں نے اللہ کے راہ میں کچھ کھجور بھی اگر صدقہ کیا ہے تو اس کھجور کی عظمت، اس کھجور کا اجر، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر تم احد کے پہاڑ بھی اگر سونے میں خرچ کر دو، سونا احد کا پہاڑ پورا کا سونا ہے، پورا اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، جو اجر تمہیں ملے گا اس سے کہیں زیادہ اجر ان کا جو ایک مٹھی جو اللہ کے راہ میں ایک کھجور دینا، یہ عظمتیں ان کی۔ اور بڑی آسانیاں سے لوگ جو ہے ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان کیسے مسلمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں، ان کو ملامت کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے، ان کی عظمتوں کو گرانے سے اللہ کے سو منع کیا۔ اور پھر فرمایا ایک اور علامہ البانی صحیح کہا، یہ آخری بات ہے جو میں ذکر کر ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ من سب اصحابی، جس نے میرے اصحاب کو، صحابہ کو برا بھلا کہا، معمولی بات نہیں ہے، فرمایا کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے اتنا بدبخت ہے کہ یہ لعنتی ہے، اللہ کی بھی لعنتیں اترتی ہیں اس پر، فرشتوں کی بھی لعنتیں اترتی ہیں، لوگوں کی لعنتیں بھی اترتی ہیں۔ پھر فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کی کوئی فرض قبول ہوگی نہ کسی کوئی نفل عبادت قبول ہوگی۔ لعنتی ہیں، کتنے لعنتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں۔ یہ محرم کا مہینہ صحابہ کی شان میں کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ابو بکر و عمر کو رضی اللہ عنہما کو کیسے کیسے یہ باتوں سے ان کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیسے شان کی گستاخی ہو رہی ہے، عمر بن عاص کو، حضرت معاویہ کو، اس طرح کے اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں یہ عام ہو گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اور آخری بات کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں، ذرا اس کو ہم ذہن میں رکھیں، ہمیں کیا کرنا ہے صحابہ کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی عظمتوں کا اعتراف، کیونکہ رب نے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنے والا وہ رب عظیم ہے، تو ان کی عظمتوں کا اعتراف ہم جانیں، ان کی عظمتوں کا اعتراف کریں، دلوں کے اندر ان کی عظمتوں کو بٹھائیں۔ بشری تقاضے ہر ایک سے، بشر تھے وہ بھی، بشری تقاضے ہر ایک سے ہوتے، لیکن ان بشری تقاضوں کے ذریعے سے جو لغزشیں ہوئے اللہ نے اس کو ہی معاف کر دیا، سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، میں راضی ہو گیا۔ جب رب راضی ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟
ہم اور کون ہوتے ہیں جو ان کی باتوں کو لا کر جو ہم اپنے کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے کوٹ کے اندر رکھ کر جنہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، عمر بن عاص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاویہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے۔ تم کون ہوتے ہو جی؟ تم کو کسی نے حق دیا؟ ان کے بارے میں فیصلے کرو، ان کو برا بھلا کہو، وہ صحیح تھے وہ غلط تھے، کیا اللہ پوچھیں گے آپ سے؟ اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے دین کی خبر لو، تم کتنے پانی میں ہو، اور چلے جو ہے صحابہ پر جو یہ کرنے کے لیے، فیصلے اتارنے کے لیے۔ تو اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، اللہ ان کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات جو کچھ بھی ہماری زبانیں بند ہوں، کیوں ہم نہیں تھے وہاں پر، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے اکثر جو صحابہ کے خلاف جو باتیں پھیلائی گئی ہیں یہ سب جھوٹے روایات ہیں، قلبی کی، واقعی کی، فلاں کی جو جھوٹی روایات ہیں، ان روایات کو پھیلایا گیا ان شیعوں کے ذریعوں سے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے امتوں کے اندر، ہماری سنیوں کے اندر ان روایتوں کو پھیلا دیا گیا تاکہ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر کم ہو جائے۔ یہ جھوٹی روایات ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، ان کے حالت و حالات، ان کی قربانیوں کا مطالعہ کیجیے، جانیے، اور پھر ان کی پیروی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا جو جنریشن ہے، جو نیو جنریشن ہے، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت کو بٹھائیے، ورنہ ایک دور وہ آئے گا کہ صحابہ کو انہیں نہیں معلوم ہوگا۔ کافروں کی عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، بچوں کے، صحابی کون نہیں معلوم ہے۔ ہیرو، کافروں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اصل ہیرو تو ہمارے صحابہ ہیں۔ یہ اصل جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں روشناس کرائیے ہمارے بچوں کو، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کروائیے، ان کے بارے میں بتائیے، تاکہ یہ اسلام کے اصل ہیں، یہ اصل جان ہے امت اسلامیہ کی، یہ جان باقی رہے، ہماری جنریشن کے اندر تعلق ہو صحابہ سے، اور اسی طرح لان تان نہ کریں، صحابہ کو لان تان کرنے والوں سے نہ ملیں، ان کو نصیحت کریں، بعض آ گئے الحمدللہ، نہ تو پھر آپ ان سے ہٹ جائیں تاکہ آپ کا ایمان برقرار رہے، آپ کا ایمان سالم رہے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی فتنوں سے اللہ دور رکھے، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں۔ اللہ نے سکھایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ صحابہ کے لیے خاص دعا ہے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے اس کے اندر، یہ دعا بھی کرتے رہیں۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے متبعین میں سے اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔